باب ایک سائبان پچھلی شب اسلام آباد ایئرپورٹ کے منظر نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ یہ ڈپارچر لاؤنج تھا۔ کوئی 2 برس کی بچی تھی۔ باپ خداحافظ کہہ کر مسافروں کی قطار میں لگ گیا۔ بچی نے جو اندازہ کیا کہ بابا چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ اتنی بلند آواز سے روئی کہ اس کا تڑپنا دیکھا نہ جاتا تھا۔ 3 لوگ جو گاڑی میں ساتھ آئے تھے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کی زبان پر یہی تھا، بابا پاس، بابا پاس۔ وہ ہاتھ اٹھا کر قطار کی طرف دیکھ کر مچل رہی تھی۔ میرے پہلو میں کھڑی ساتھی بولیں، بچی کی چیخ و پکار پر تو سب سماعتیں متوجہ ہو گئیں، مگر بابا کا دل تو کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، ممکن ہے بابا آنسوؤں کو بمشکل حلق میں دھکیل رہے ہوں۔ یہ بابا بھی دنیا کی عجیب و غریب مخلوق ہیں۔ خود اپنے لیے نہیں جیتے، زندگی بھر جو کماتے ہیں اس کا 5% بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے۔ اپنی جوانی اور بہترین صلاحیتیں لگا کر گھر والوں کی خوشیاں خریدتے ہیں۔ مائیں تو بچوں کے ساتھ سائے کی طرح رہتی ہیں، شیر مادر کے ہر قطرے سے ان میں اپنی محبت اتارتی ہیں۔ ان کی گود کی گرمی سے بچے کی حیثیت بیدار ہوتی ہے، مگر یہ بابا تو صبح جا کر رات کو پلٹتے ہیں۔ چھٹی کا دن زیادہ مصروف گزارتے ہیں کہ اہل خانہ کا اگلا ہفتہ سہل گزر جائے۔ کچھ بابا تو تلاش معاش میں دیار غیر ہی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ بھائی ہی تو بہنوں کی شادی، بیٹا ہے تو والدین کی کفالت و بیماری کا فریضہ۔ ہمارے والد 8 بچوں کے لیے گاؤں سے خالص شہد اور مکھن منگواتے تھے۔ گھر میں دیسی انڈے آتے تھے۔ کبھی مرغیاں پال لیتے تھے کہ بچوں کی صحت اچھی ہوگی تو اچھا لکھے پڑھیں گے۔ ایک صبح امی کو غصہ آ گیا، اس پاجامے میں دوبارہ پیوند لگا چکی، اب نیا پاجامہ بنوا لیں۔ کل ہی لٹھا لا کر 4 پاجامے سی دیتی ہوں۔ بولے، یہ پیوند میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں بچپن سے یہی پتہ تھا کہ پیوند ایک مقدس چیز ہے، کہ ایک مقدس ہستی سے اس کی نسبت ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا جب کہتے تھے سالن نکال کر خالی دیگچی مجھے دے دو، رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ برتن دعا کرتا ہے، اس کو روٹی سے پونچھ کر صاف کرنا چاہیے۔ کبھی ہمارے ساتھ دسترخوان پر نہ بیٹھے، آخر میں بچی پلیٹوں کو روٹی سے صاف کرتے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سب بابا ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ باپ کے انتقال پر تڑپ رہی تھی کہ اکلوتا بھائی دیار غیر سے نہ آ سکا۔ ابا نے قسم دی تھی کہ اس کو میرے کینسر کا نہ بتانا، زندگی بھر کی جمع پونجی خرچ کر دے گا میری بیماری پر۔ آپ ہی جانیں، گھر کے 4 کمروں میں ایئر